السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے میرے اس چینل پر۔ ہم نورانی قاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میرے ساتھ پڑھیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ یہ مفرد کے معنی ہوتا ہے ایک، اور مفردات اس کا پیورل ہے، یعنی اس کی جمع ہے۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے جو الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جوائنٹ کر کے پڑھا جاوے، اس کو کہتے ہیں مرکبات، اور الگ الگ کر کے پڑھا جاوے جیسے الف، با، تا، ثا، ان کو کہتے ہیں مفردات۔ شروع کرتے ہیں۔ الف، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے اس کو۔ الف، جب بھی الف پڑھو گے تو باہر ہوا نکلے گی، اس کو الف نہیں پڑھنا ہے، ہوا نکلے گی اس کے اندر سے۔ الف۔ دوسرا حروف ہے با، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر 2 حروف ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ با، با کہاں سے نکلے گا؟ با نکلے گا ہمارے جو دونوں ہونٹوں کے جو گیلا حصہ ہے، ایک تو خشک حصہ ہوتا ہے ڈرائی حصہ، وہاں سے نہیں، دونوں ہونٹوں کے جو گیلے حصے وہ آپس میں ٹچ ہو گئے تو با ادا ہوگا۔ با۔ دوسرا حروف ہے تا، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا، سا۔ سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کو جب ٹچ ہوگی ہماری زبان تو سا نکلے گا۔ سا، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگلا حروف ہے جیم، اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مد لگا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیم، اس کا مخرج ہے زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ ایک دم اوپر کی طرف، اگر زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کی طرف ٹچ ہوگا تو جیم ادا ہوگا۔ جیم۔ اگلا حروف ہے ہا، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حلق کا جو درمیانی حصہ، حلق بیسیکلی جو گلے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو بیچ والا حصہ ہے وہاں سے ہا نکلے گا۔ ہا۔ اگلا حروف ہے خو، جہاں جہاں یہ چھوٹے پہ دیکھو الف لگا ہوا ہے وہاں ہر جگہ آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خو، اور خو کا مخرج ہے حلق کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو حلق کا اوپری حصہ جو منہ کے قریب ہے، دوسرا حلق کا درمیانی حصہ، تیسرا حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے۔ یہ 3 حصے ہیں، تو بیچ والے جو حلق کا درمیانی حصہ ہے وہاں سے ہا نکلے گا، اور جو منہ کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں سے خو نکلے گا۔ اگلا حروف ہے دال، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھو سیم مد لگا ہوا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال۔ دال کا مخرج بھی تا کی طرح سیم ہے، زبان کی نوک اور سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کی جڑ کو جب لگے گے تب دال نکلے گا۔ دال۔ اگلا حروف ہے ہمارا ذال، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ادھر بھی دیکھو آپ جہاں جائیے مد لگا ہوا ہے وہاں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ذال۔ ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کی جو نوک ہے ہماری وہ اوپر کے جو 2 دانت ہے اس کے کنارے کو جب ٹچ ہوگی تو ذال نکلے گا۔ ذال۔ رو کا مخرج ہے زبان کا جو کنارے ہیں وہ سامنے کے جو 2 دانت ہے اس سے اوپر جو مسوڑے ہیں وہاں پر ہماری زبان ٹچ ہوگی تو رو ادا ہوگا، اور پلس رو کو پور پڑھنا ہے، اور پور پڑھنے کا مطلب ہے کہ منہ بھر کے، جیسے رو، را نہیں، را غلط ہو جائے گا، را بھی نہیں رے بھی نہیں، رو، پور پڑھنا ہے اس کو۔ اگلا حروف ہے
زا، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. زا کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کی جو نوک ہے اور سامنے کے جو اوپر کے دو دانت ہیں اور نیچے کے دو دانت ہیں، ان دونوں دانتوں کے کناروں سے جب ٹچ ہوگی نوک تو وہاں سے زا ادا ہوگا. بولو زا زا. اگلا حروف ہے سین، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ کھینچ کر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سین کو زیادہ کھینچا جا رہا ہے، جیم کو کھینچا جا رہا ہے، دال کو کھینچا جا رہا ہے. یہاں پر یہ مد ہوگا. انشاءاللہ میں قاعدے کے اخیر میں بتلاؤں گا کہ ان کو کھینچا کیوں جا رہا ہے. ابھی فی الحال اتنا سمجھو کہ جہاں جہاں یہ مد لگا ہوا ہے وہاں کھینچ کر پڑھا جائے گا. سین کا مخرج بالکل زا کی طرح ہے، یعنی زبان کی نوک اور سامنے کے جو اوپر کے دانت ہیں اور نیچے کے دو دانت ہیں، ان دونوں دانتوں کے کنارے سے جب ٹچ ہوگی تو سین ادا ہوگی. سین. اگلا حروف ہے شین، اس کو بھی کھینچ کر پڑھو گے. شین کا مخرج بھی بالکل جیم کی طرح ہی ہے. زبان کا بیچ والا حصہ اور اس کے اپوزٹ سائڈ اوپر کا جو تالو ہے وہاں پر ہمارے زبان کے بیچ والا حصہ ٹچ ہوگا تو شین ادا ہوگا. اگلا حروف ہے صاد. صاد کا مخرج بھی زا اور سین کی طرح بالکل سیم ہے. زبان کی نوک اور سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے صاد ادا ہوگا. صاد. اگلا حروف ہے ضاد. ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں سے جب وہ کروٹ ٹچ ہوگی تو ضاد نکلے گا. ضاد. اگلا حروف ہے تو. تو کا مخرج بھی تا اور دال کی طرح سیم ہے، یعنی زبان کی نوک اور سامنے کے جو اوپر والے جو دو دانت ہیں اس کی جڑ سے ادا ہوگا. اگلا حروف ہے زو. زو کا مخرج ہے زبان کی نوک، ہماری جو زبان کی نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے کو ٹچ ہوگی تو زو نکلے گا. زو. اگلا حروف ہے عین. عین کا مخرج ہے ہا کی طرح سیم. حلق کا درمیانی حصہ جیسے ہا ویسے عین درمیانی حصے سے نکلے گی. اگلا حروف ہے غین. غین خو کی طرح سیم ہے، جس طرح خو کا مخرج ہے ویسے غین کا مخرج، یعنی حلق کا جو منہ کی جانب والا جو حصہ ہے وہاں سے غین نکلے گی. غین. اگلا حروف ہے ہمارا فا. فا کا مخرج ہے اوپر کے جو دانتوں کے کنارے ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے جو گیلے حصے، ڈرائی والا حصہ نہیں، جو گیلا حصہ ہے وہاں پر جب یہ دونوں دانت ٹچ ہوگے تو فا ادا ہوگا. فا. اگلا حروف ہے قوف. قوف کا مخرج ہے ہماری زبان کا جو نچلا حصہ ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا گوشت لٹکا ہوا ہے، اگر وہ حصہ اس گوشت کو ٹچ ہو تو وہاں سے قوف نکلے گا. قوف. قوف کو بھی ذرا پور پڑھنا ہے. قوف منہ بھر کے. اگلا حروف ہے ہمارا کاف. کاف کا مخرج ہے زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس سے تھوڑا نیچے کی طرف حلق کی طرف والا جو حصہ ہے وہ حصہ اگر اوپر کے تالو کے طرف لگے تو کاف نکلے گا. کاف. اگلا حروف ہے ہمارا لام. لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے جو 8 دانت ہیں، کتنے 8 دانت، اگر یہ زبان کا کنارہ 8 دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہیں ان مسوڑوں سے ٹچ ہوگا تو لام نکلے گا. لام. اگلا حروف ہے میم. میم کا مخرج ہے ہونٹوں کا جو ڈرائی حصہ ہے، ایک تو گیلا حصہ ہوتا ہے ایک ڈرائی، تو دونوں ہونٹوں کا جو ڈرائی حصہ ہے وہ ڈرائی حصے آپس میں ٹچ ہو گئے تو میم ادا ہوگا. میم. اگلا حروف ہے نون.
نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ، اور ہمارے جو اوپر کے جو دانت ہیں دونوں دانتوں کے سائڈ بائی سائڈ نوکیلے دانت ہیں، ان نوکیلوں دانت کے اوپر جو مسوڑے ہیں، وہاں پورے جو مسوڑے لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہ زبان کا کنارہ ٹچ ہوگا تو نون ادا ہوگا. نون، اور نون میں ہونٹ کو ذرا گول کر کے پڑھنا ہے. نون. اگلا حروف ہے واو. واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. واو. ہاں، یہ چھوٹی ہاں ہے، اس کا مخرج ہے حلق کا جو سینے کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگی یہ ہاں. ہاں. نیکسٹ حمزہ. حمزہ بھی ہاں، یہ چھوٹی ہاں کی طرح جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگی. حمزہ. اگلا حروف ہے یا. یا کا مخرج ہے منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوگا. یا. یا. اگلا حروف ہے یا. اس کو چھوٹی یا کہتے ہیں، اس کو بڑی یا کہتے ہیں. یہ ہماری حروف تہجی ختم ہو گئی. ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم.